फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीन के लिए सेंटर्स पर आए अब आम वापस लौटने पर मजबूर हो गए। एलआई डीएचक्यू चिल्ड्रन एफआईसी में वैक्सीन खत्म हो गई। जनरल अस्पताल समनाबाद और गुलाम मोहम्मदाबाद में वैक्सीन मौजूद नहीं। फैसलाबाद में आवाम को दूसरी डोज दी जा रही है। महकमा सेहत इंतजामिया का ऐसा कहना है। आपको अपडेट करें इस हवाले से। फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। वैक्सीन के लिए सेंटर्स पर आए आवाम वापस लौटने पर मजबूर। एलआई डीएचक्यू चिल्ड्रन और एफआईसी में वैक्सीन खत्म हो गई। जनरल अस्पताल समनाबाद और गुलाम मोहम्मदाबाद में वैक्सीन मौजूद नहीं। फैसलाबाद में आवाम को दूसरी डोज दी जा रही है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। जंग में कोरोना वैक्सीन खत्म हो गई। गर्मी और हब्स में वैक्सीनेशन के लिए आने वाले शहरी वापस जाने लगे। महकमा सेहत के मुताबिक सोमवार तक वैक्सीन दोबारा मौसूल हो जाएगी। जंग में महकमा सेहत की जानिब से 15 मकामात पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए, जबकि 88,000 अफराद की वैक्सीनेशन भी कर दी गई। लेकिन अब वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन खत्म हो गई। शदीद गर्मी और हब्स में दूर दराज से आने वाले शहरियों को मायूसी के साथ वापस लौटना पड़ता है। शहरियों का कहना है कि वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाया जाए ताकि वो ख्वारी से बच सकें। सिटी 41 ने एक रोज कबल ही वैक्सीन के खात्मे की निशानदेही कर दी थी। ताहम महकमा सेहत का कहना है कि सोमवार तक वैक्सीन सेंटर्स में पहुंच जाएगी। पंजाब भर में कोरोना वैक्सीन की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत वैक्सीन कैंप में भी वैक्सीन खत्म हो गई। सनतकारों और ताजरों समेत मजदूरों की वैक्सीन न लग सकी। फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत में कायम वैक्सीन कैंप पर भी वैक्सीन खत्म हो गई। दो रोज से सनतकारों और ताजरों और मजदूरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से चलाई जाने वाली आगाही कैंपेन भी बेसूद होने लगी। सदर चैम्बर ने वैक्सीन की कमी पर एनसीओसी समेत डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को आगाह कर दिया। इस वक्त हमने जब वैक्सीनेशन कैंप लगाया तो ये एक ताजर बरादरी के लिए स्पेसिफिकली चैम्बर मेंबर्स या अदर देन चैम्बर मेंबर्स जो बिजनेस कम्युनिटी से रेलिवेंट लोग थे उनके लिए एक बहुत बड़ी फैसिलिटेशन थी। तकरीबन 300 लोगों के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट सेटिंग हमारे पास मौजूद थी। कैंप थे, लोग आ रहे थे, इंजेक्टर्स आ गए। मैं डीसी साहब का बहुत, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बड़ी हमें फैसिलिटेशन प्रोवाइड की। अब अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमारे पास वैक्सीनेशन पूरे मुल्क के अंदर ही शॉर्ट हो चुकी है और उसकी अवेलेबिलिटी का मसला है, तो चैम्बर के अंदर भी वही अनअवेलेबिलिटी प्रेव कर, जिससे सोसाइटी के अंदर लोगों को दिक्कत का सामना है। लोग आते हैं, वो पूछते हैं और वो वापस चले जाते हैं, जिससे हमारी वो जो कैंपेन है लोगों की आगाही की तरफ या दूसरे लोगों बड़ी मुतासिर हो रही है। तो हमने इस पे गवर्नमेंट को लिखा भी है, एनसीओ से भी राब्ता किया कि अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन को जितनी जल्दी पॉसिबल। फैसलाबाद बल्दियाती नुमाइंदगान को बहाल न किया गया। 2 माह से जायद अरसा गुजरने के बाद भी नुमाइंदों की मायूसी में इजाफा होने लगा। नुमाइंदों का पंजाब हुकूमत से नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी बताइएगा। से तो ये एक बड़ा अहम इशू बना हुआ है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स आ गए, इसके बाद इजलास भी हो गए, लेकिन अभी तक बल्दियाती नुमाइंदगान को अपने दफातर नहीं सौंपे जा सके। दूसरी जानब हुक्म इम्तनाई के बावजूद जो तरक्याती स्कीमों पर काम या उसके अलावा जो डेवलपमेंट के आर्डर्स है वो भी जारी हो रहे हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं। गुलाम भी का वान हमारे साथ मौजूद है, हमारे बल्दियात। वान साहब क्या कहेंगे, क्या चल रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबके इल्म है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर अमल दरामद पंजाब हुकूमत दानिस्ता तौर पर नहीं कर रही, और हमने चूँकि तौहीन अदालत में दोबारा हमने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और उसकी 24 जून हमारी तारीख भी समाअत के लिए मुकर्रर है, और हमें कभी उम्मीद है कि अदालत उज़्मा इस पर अपने अहकामात पर अमलदारी के लिए यकीनन पंजाब हुकूमत को सख्त हिदायत देंगी। लेकिन अब अगर बात करें पंजाब हुकूमत के अमलदारी के हवाले से, तो ये बात इंतहाई काबिल मज़म्मत और काबिल अफसोस है कि पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़ेह अहकामात के बावजूद बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात देने से अभी तक वो लैतोलाल से काम ले रही है और गैर कानूनी तौर पर डेवलपमेंट के फंड्स और दीगर मामूल के जो काम हैं वो कर रही है, जिस पर हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारी ये अपील है, अरबाब इख्तियार से अपील है कि इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
جو اس حوالے سے یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ جو یہاں پر بلدیاتی نمائندگان بحال ہے لیکن یہ اپنی چلا نہیں سکتے. کارپوریشن جو ہے وہ اپنی مرضی سے فنڈز الاٹ کر رہی ہے اور اس کے خلاف بھی جو حکم امتناعی کے باوجود وہاں پر فنڈز ریلیز کرنے سے بہت شکریہ عبدالرحمان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. فیصل آباد میں ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کی کارروائی. کروڑ روپے کی جعلی سیلز ٹیکس انوائسز کیس میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. سیلز ٹیکس انوائسز سے قومی خزانے کو 1 کروڑ 62 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا. اس پر بات کریں گے عمیر عظمت سے. جی بتائیے گا. انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن ان لینڈ ریونیو کی جانب سے بڑی کارروائی کی گئی ہے اور ٹیکس چوری میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ملزمان کی جانب سے سیلز ٹیکس کی فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کا غیر قانونی دھندہ کیا جا رہا تھا اور کروڑوں روپے کی یہ فیک اینڈ فلائنگ انوائسز بنائی گئی جس سے قومی خزانے کو 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کا نقصان پہنچایا گیا. تاہم ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشنز کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اور اس میں 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا جس میں محمد نعیم جو کہ مرکزی ملزم ہے اور ایک کمپنی میں یہ ملازم تھا مگر ملزمان کے ساتھ یہ ساز باز ہو کر ان سے پیسے وصول کرتا تھا اور پھر ان کی بینک ٹرانزیکشنز اس کے اکاؤنٹس کے ذریعے ہوتی تھی اور ان 3 ملزمان کی جانب سے آپس میں 10 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشنز کی گئی جبکہ محمد نعیم انٹیلیجنس حکام کے مطابق ان ملزمان سے پیسے لے کر ان کی معاونت کر رہا تھا. تو اس پر انٹیلیجنس حکام کی جانب سے ان 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا ہے. 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. بہت شکریہ عمیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. جنگ میں ڈپٹی کمشنر فیاض محل کی زیر صدارت ٹائیفائیڈ مہم کے حوالے سے جائزہ اجلاس ہوا. ٹائیفائیڈ کے خلاف جاری حفاظتی مہم کے بارے میں بریفنگ دی گئی. اسی پر بات کریں گے ویس خان سے. جی بتائیے گا. بالکل جنگ میں ڈپٹی کمشنر فیاض احمد محل کی زیر صدارت ٹائیفائیڈ جو حوالے سے جاری مہم کے لیے جائزہ اجلاس کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں سی او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر سمیت تمام تحصیلوں کے ڈی ایچ اوز نے بھی شرکت کی ہے. اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کی جانب سے تحصیل جنگ، تحصیل احمد پور سیال اور شورکوٹ کے ڈی ایچ او سے جو ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے تمام جو ہے صورتحال کا جائزہ لیا گیا ہے. ڈپٹی کمشنر فیاض احمد محل کے مطابق جو ٹائیفائیڈ مہم کے حوالے سے اقدامات جو ہے بھرپور طریقے سے ممکن کیے جائیں گے. اس حوالے سے اس موقع پر سی او ہیلتھ جو ڈاکٹر سہیل اصغر کی جانب سے بھی ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دی گئی ہے. سی او ہیلتھ ڈاکٹر سہیل اصغر کا کہنا تھا کہ جنگ کی 13، احمد پور سیال کی 2، شورکوٹ کی بھی 2 اور 18,000 کی 1 اربن یونین کونسل کے اندر ٹائیفائیڈ مہم کے حوالے سے حفاظتی ٹیکے لگانے کا عمل جاری ہے. 15 سال تک کی عمر کے تمام بچوں کو جو ہے وہ ٹائیفائیڈ کے ٹیکے لگائے جائیں گے. اس حوالے سے ان کی جانب سے جو ہے ڈپٹی کمشنر کو یقین دہانی کروائی گئی کہ تمام تر جو ہے اقدامات ممکن کیے جائیں گے. مہم کے خاتمے کے بعد بھی جو ہے وہ 2 دن تک کیچ اپ ڈیز منانے کا فیصلہ کیا گیا تاکہ بقایا بچ جانے والے بچوں کو بھی اس دوران کے اندر جو ٹیکے لگائے جائیں. ڈپٹی کمشنر کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام تر سرکاری اور نجی اسکولوں کے اندر موجود جو طلبہ و طالبات ہیں ان کو بھی جو 15 سال تک کے طلبہ و طالبات ہیں بہت شکریہ ویس خان تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد نے بنیادی مراکز صحت رجوع سعادات کا دورہ کیا. اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ، آپریشن تھیٹر، ڈلیوری روم کا جائزہ لیا. مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا. اسی پر بات کریں گے عبدالقدیر سے. جی بتائیے گا. ہاں جی بالکل. ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد نے بنیادی مراکز صحت رجوع سعادات کا اچانک دورہ کیا ہے اور وہاں پر تمام تر جو طبی سہولیات کی فراہمی ہے اس کا جائزہ لیا ہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب. سر بتائیے گا کہ بنیادی مراکز صحت رجوع سعادات میں کتنی لیک آف فیسلٹیز تھی، ان کو پورا کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور مزید آپ نے کیا دیکھا کہ الحمدللہ ہمارا بی آئی رجوع ٹاپ کلاس سینٹر ہے، 24/7 ہے اور ہمیشہ سے یہ ڈسٹرکٹ چنور میں اول نمبر پر آتا ہے. آج میں نے اچانک دورہ کیا تاکہ ان کی 24/7 کی جو ساری اسیسمنٹس ہیں وہ کی جائیں، ان کا ناک ڈاؤن کرائٹیریا دیکھا جائے. ناک ڈاؤن کرائٹیریا میں آتا ہے کہ آپریشن تھیٹر، لیبر روم وہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے، اس میں کوئی ڈیفیسٹ تو نہیں ہے، کمی کوتاہی تو نہیں ہے، یو پی ایس ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، اس کے واش روم وغیرہ ٹھیک ہیں، 24/7 ایمرجنسی ٹرے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. 18 اسینشل میڈیسنز ہوتی ہیں وہ پوری ہیں کہ نہیں ہیں. الحمدللہ اس سینٹر میں ہر چیز پوری تھی اور سٹاف بھی پورا تھا اور ایفیشنسی سے کام کر رہا تھا.
بالکل ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر آف نیشنل پروگرام ڈاکٹر محمد ارشد نے BHU رجوع اسداد کا وزٹ کیا اور وہاں پر مریضوں کو دی جانے والی تمام تر طبی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا ہے، اور اس والد کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر تمام تر جو اقدامات ہیں وہ پورے کیے جا رہے تھے، اور ڈاکٹرز بہت شکریہ عبدالقدیر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ حکومت نے امپورٹس پر نرمی کی بجائے سختی کر دی، انوائسز کے حوالے سے سخت قانون اور سزا نے امپورٹرز کو پریشانی میں ڈال دیا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ امپورٹرز کی جانب سے درآمدات میں نرمی کی استدعا کسی کام نہ آئے۔ ٹیکسٹائل مشینری امپورٹرز کا کہنا تھا جدید مشینری کے لیے نرمی کی جائے، انوائسز کے حوالے سے بجٹ میں پابندیاں شامل کی گئی ہیں۔ معروف ٹیکسٹائل امپورٹر فاروق یوسف کہتے ہیں جدت کے لیے سیکٹر کو سہولت دینا ناگزیر ہے، حکومت ٹیکسز کا نفاذ کرے لیکن ان شعبوں میں جہاں برآمدات ہیں بہت کم ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے اہم خبر ہے، حکومت نے امپورٹس پر نرمی کے بجائے سختی کر دی، انوائسز کے حوالے سے سخت قانون اور سزا نے امپورٹرز کو پریشان کر دیا۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے وابستہ امپورٹرز کی جانب سے درآمدات میں نرمی کی استدعا کسی کام نہ آئی۔ ٹیکسٹائل مشینری امپورٹرز کا کہنا تھا جدید مشینری کے لیے نرمی کی جائے، انوائسز کے حوالے سے بجٹ میں پابندیاں شامل کی گئی ہیں۔ ہمیں 2 سال ہو گئے ہیں یہ رونا روتے ہوئے کہ جو امپورٹ کی مختلف قسم کی امپورٹ جو ہو رہی ہے، جس میں ٹیکسٹائل مشینری امپورٹ ہو رہی ہے، یہ ان پہ ایسی قدغن مت لگائیں، کیونکہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ملک میں ڈالر لے کے آنے ہیں، ایکسپورٹ بڑھانی ہے، امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے، تو اب ٹیکسٹائل مشینری کو یا ایسی مشینری کو جو آ کے آپ کو امپلائمنٹ کریٹ کرتی ہے، اس میں مختلف بیریئر لگا دیے گئے ہیں۔ اس بجٹ میں بھی کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ ہم بارہا کہہ چکے کہ 727 کی طرح کا ایک SRO جاری کیا جائے جس سے سیل ٹیکس جو ہے ایسی مشینری پہ ایگزیمپٹ ہو جائے، یہ مشین سستی ہو، پاکستان میں آ کے لگے، امپلائمنٹ کریٹ ہو، ایکسپورٹ ہو۔ اور اب دیکھیں ایک اور ظلم کر دیا ہے کہ امپورٹر کو تو یہ چاہ رہے ہیں کہ شاید اس ملک سے وہ ختم کر دیا جائے۔ اب نئی انہوں نے کیا کہ کنٹینر میں اگر کوئی انوائس مس ہوگی، ایک فنانس بل پاس ہونے جا رہا ہے کہ اس میں 5,000 جو فائن تھا اس کو بڑھا کے 5 لاکھ کر دیا ہے۔ اگر سیکنڈ ٹائم مس ہوتی ہے تو اس کو 10 لاکھ کر دیا ہے، تیسری ٹائم مس ہوتی ہے تو اس کا وبوک ID جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا، اور اس کو بالکل کوئی کاروبار کرنے کا اس ملک میں اس کو حق نہیں ہے۔ دیکھیں سم ٹائم آپ کا سپلائر جو ہے وہ انوائس کو بھول جاتا ہے، مس کر دیتا ہے، لیکن اتنی بڑی سزا نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم اس کو سبمٹ کر کے دیکھیں، سم اپ کر کے دیکھیں تو امپورٹر کو طرح طرح سے بیریئر لگا کے اور اس کے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں امپورٹر جو ہے وہ بالکل زندہ۔ کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد NCOC کی جانب سے ہفتے میں 6 روز کاروبار کرنے کی اجازت کے بعد کل فیصل آباد کی تمام مارکیٹس کھلی رہیں گی، کاروباری سرگرمیاں رات 8 بجے تک جاری رہیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے، کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد NCOC کی جانب سے ہفتے میں 6 روز کاروبار کرنے کی اجازت کے بعد کل فیصل آباد کی تمام مارکیٹس کھلی رہیں گی، کاروباری سرگرمیاں رات 8 بجے تک جاری رہیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، کرونا وائرس کے کیسز میں کمی کے بعد NCOC کی جانب سے ہفتے میں 6 روز کاروبار کرنے کی اجازت کے بعد کل فیصل آباد کی تمام مارکیٹس کھلی رہیں گی، کاروباری سرگرمیاں رات 8 بجے تک جاری رہیں گی۔ فیصل آباد ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے ونرز کے اعزاز میں کل تقریب کا اہتمام ہوگا۔ اہتمام صبح 11 بجے الحمرا ہال لاہور میں کیا جائے گا۔ اس پر بات کریں گے حنان بخاری سے۔ جی حنان بتائیے گا۔ جی بالکل، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام جو کہ حکومت پنجاب کی جانب سے انیشیٹ کیا گیا تھا، جس کے بعد اس کے مقابلے مین جو ہے وہ لاہور میں ہوئے تھے۔ مقابلے جیتنے والے فیصل آباد ڈویژن کے جتنے بھی بچے تھے، 4 پوزیشنز جو ہیں وہ 4 جینرز کے اندر فیصل آباد کے جو بچے ہیں انہوں نے حاصل کی تھی، جن کے اندر شارٹ سٹوری، فلم میکنگ اور اس کے ساتھ ساتھ انسٹرومنٹل پلیٹس میں 4 پوزیشن جو ہے وہ حاصل کی تھی، جس میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشنز جو ہیں وہ فیصل آباد ڈویژن کے بچوں نے حاصل کی تھی۔ اس کے لیے تقریب کا اہتمام کیا جانا تھا جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے آنا تھا، لیکن اس سے پہلے 2 بار یہ تقریب جو ہے ڈیٹ رکھ کے منتقل جو ہے وہ کر دی گئی، ملتوی کر دی گئی، اور ملتوی کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ چیکس جو کہ انعامی رقم کے چیکس ہونے تھے وہ اسی طرح دے دیے جائیں گے، جس کے اندر پہلا انعام حاصل کرنے والے کو 2 لاکھ کا چیک، دوسرا انعام حاصل کرنے والے کو 1.5 لاکھ اور جبکہ تیسرا انعام حاصل کرنے والے کو 1 لاکھ کا چیک جو ہے وہ دیا جانا تھا۔ لیکن اب کل صبح 11 بجے الحمرا آرٹس کونسل کے اندر، خاص طور پہ الحمرا ہال کے اندر جو ہے
तकरीब का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें तमाम बच्चे जो कि फैसलाबाद से 4 विनर्स हैं उन पोजीशन होल्डर्स को चेक्स जो है वो दिए जाएंगे। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला पंजाब की शिरकत भी जो है वो मुमकिन तौर पे हो सकती है। इस वजह से इस तकरीब के लिए तमाम बच्चों को जो है वो कल लाहौर अलहमरा काउंसिल अलहमरा हॉल के अंदर जो है वो बुलाया गया, जहां पे तकरीब का एहतमाम होगा। अलबत्ता बच्चों की जानिब से ये कहना था कि बहुत पहले शुक्रिया हनान तफसीलात से आगाह करने के लिए। रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम वसीम पहलवान के डेरे पर इजलास का इनेकाद किया गया। रेसलिंग एसोसिएशन के अहदेदारान और पहलवानों ने शिरकत की। इसी पर बात करेंगे उवैस अली से, जी बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद रेसलिंग एसोसिएशन की जानिब से ईदगाह रोड पर अहम इजलास का एहतमाम किया गया, जिसमें फैसलाबाद के नामवर रेसलर वसीम पहलवान और दीगर पहलवानों को जो है वो हार भी पहनाए गए। इसी हवाले से हमारे साथ जो है वो मेंबर रेसलिंग एसोसिएशन में हसन अली मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज के इजलास का क्या मकसद था। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि खेलों को फ़रोग देने के लिए, बिलखुसूस रेसलिंग को फ़रोग देने के लिए आज आपने इजलास मुनक्कद किया, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज का हमारा रेसलिंग का ये जो हमने इजलास मुनक्कद किया है, हमारे बिलखुसूस फैसलाबाद में रेसलिंग बहुत पीछे जा रही है। जिस तरह के हमारे मोहतरम हमारे बुजुर्ग पहलवान वसीम पहलवान, अच्छा टिंडा पहलवान और नामी ग्रामी पहलवान मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी में हम अपनी नई यूनियन बनाने लगे हैं और हमारी यूनियन बनाने का मकसद है कि हम फ़न पहलवानी को फ़रोग दें। तो इंशाल्लाह हम अपने बुजुर्गों के साथ शाना बशाना साथ चलेंगे और फ़न पहलवानी को उजागर करेंगे। जी बिल्कुल, फ़न पहलवानी को उजागर करने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। कुछ और हमारे साथ जो है वो रेसलिंग एसोसिएशन से मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि रेसलिंग के फ़रोग के लिए, इस खेल के फ़रोग के लिए क्या इक़दाम जो है वो करने होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसलिंग के फ़रोग के लिए ये मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि ये कुछ तो कोरोना की वजह से और कुछ मदम जो हमारे एक्टिविटीज़ रेसलिंग की हो गई थी फैसलाबाद में तकरीबन 4-5 साल से, उसको दोबारा उजागर करने के लिए। क्योंकि फैसलाबाद की रेसलिंग की ऐसी ज़मीन है कि इसने ओलंपिक, एशियन और सैफ एशियन और तमाम जो इवेंट दुनिया में होते हैं। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।